الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ یہ سورۃ التکاثر ہے، 8 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کا قرآن کریم کی ترتیب سے 102 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور نزول ترتیب 16 ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں، الہاکم غافل کر دیا تمہیں، التکاثر ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے۔ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی خواہش ہے مجھے 2 روپے مل جائیں، اس کی خواہش ہے مجھے 3 مل جائیں، وہ 4 چاہتا ہے اور دوسرا 5 چاہتا ہے۔ التکاثر ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے۔ حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، حتی یہاں تک کہ، حتی یہاں تک کہ، زرتم المقابر، زرتم تم نے جا دیکھے، تم نے المقابر قبرستان، المقابر قبرستان، اللہ اکبر، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھے قبرستان۔ کلا ہرگز نہیں، سوف عن قریب، تعلمون تم جان لوگے، تم جان لوگے، ثم کلا پھر ہرگز نہیں، یہ تاکید کے لیے آیا، سوف تعلمون عن قریب تم جان لوگے، کلا ہرگز نہیں، لو کاش، تعلمون تم جان لیتے، تم علم الیقین یقین کا جاننا، یقین کا جاننا، لترون الجحیم کہ یقیناً تم ضرور دیکھو گے جہنم، یقیناً تم ضرور دیکھو گے جہنم، ثم لترونها پھر یقیناً تم ضرور دیکھو گے اسے، عین الیقین یقین کی آنکھ سے، ثم لتسألن پھر یقیناً تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، یقیناً تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، یومئذ اس دن، مطلب قیامت کے دن، مطلب عن النعیم نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ ان 8 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو لالچ ہے، حرص ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ غافل ہو رہا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس غفلت اور حرص میں وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قریب تم دیکھ لو گے، پھر اللہ نے کہا پھر تم دیکھ لو گے، تاکیداً کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کاش تم جان لیتے کہ یہ جو مال کی کثرت کی وجہ سے تم غافل ہونا یہ دھوکہ ہے،
یہ کیا ہے؟ دکھ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بیٹو، سامعین محترم، سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح المسلم نے کتاب الزہد والرقائق باب الدنیا سجن للمؤمن 2958 نمبر پر سیدنا حضرت ابو مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا یقول ابن آدم مالی، یقول ابن آدم مالی مالی، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے، یا ابن آدم، ابن آدم کہتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ابن آدم سے کون مراد ہے؟ ہاں؟ وہ تو آدم تھے نا، ابن آدم سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، ابن آدم کسے کہتے ہیں؟ ہاں؟ ہم بھی ابن آدم ہیں، ہم بھی آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری کی ساری کس میں آتی ہے؟ ابن آدم، آدم کی اولاد، آدم کی اولاد کس میں آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کن پر پڑھ کے سنایا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھ کے سنایا نا، تو ان سے مخاطب ہوئے، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا خطاب کن سے ہے؟ ہم سے ہے، جو اس قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اب یہ فرمان کن کے لیے ہے؟ جو فوت ہو گئے ان کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، ہم زندہ ہیں، یہ زندہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، وہ میرا مال، یہ میرا مال، وہ بھی میرا، وہ بھی میرا، وہ بھی میرا، ہاں ہاں وہ بھی میرا، مالی مالی، میرا مال کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال وهل لك يا ابن آدم، حالانکہ آدم کے بیٹے، تیرے مال میں سے تیرا مال تو صرف وہ ہے، من مالک الا ما اکلت فافنیت، تیرے مال میں سے تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھایا، ما اکلت، جو تو نے کھا لیا ہے، جو تو نے کھا لیا ہے، فافنیت، اور کھانے کے بعد کیا کیا؟ اسے فنا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ فنا کسے کہتے ہیں؟ نکال دیا، ختم کر دیا۔ وہ تیرا مال ہے، وہ کیا ہے؟ تیرا مال ہے۔ دنیا کے اندر اپنے مال کی حیثیت دیکھی ہے، سونا کھاؤ، چاندی کھاؤ۔ بعض حکماء جو ہے دوائیوں میں سونا بھی استعمال کرتے ہیں نا، چاندی بھی استعمال کرتے ہیں۔ سونا کھاؤ، چاندی کھاؤ، بڑے مہنگے برگر کھاؤ، شوارمے، بڑے بڑے مہنگے آپ پیزے کھاؤ، دیسی گھی کھاؤ، مکھن کھاؤ، دنیا کی نایاب چیزیں کھاؤ، فافنیت، کھانے کے بعد انسان اسے کیا کرتا ہے؟ فنا کر دیتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے اس کا؟ کھانے کے بعد اس کا کیا بنتا ہے؟
کھانے کے بعد اس کا کیا بنتا ہے؟ وہ فضلہ بن جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، پھر کسی کے وہ کام، کیا بخانا بھی کبھی کسی کے کام آیا؟ دنیا میں جتنی مرضی مہنگی چیز کھا لو، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ وہ ضائع ہو جاتا ہے، فضلہ بن جاتا ہے، اب وہ پھر کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کہ ہے کسی کام کا؟ کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بندہ دنیا میں کیا کہتا رہتا ہے؟ میرا مال، میرا مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ، تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور اسے نکال دیا، فنا کر دیا۔ کیا کیا؟ فنا کر دیا۔ یہ تیرے مال کی حیثیت ہے۔ ہم جو بھی کھاتے ہیں اسے جا کے کیا کرتے ہیں؟ فنا کر دیتے ہیں نا۔ بڑا قیمتی مہنگا ہو، کیا کرتے ہیں؟ فنا کر دیتے ہیں نا، پھر کام آتا ہے۔ یہ مال کی حیثیت ہے، یہ مال ہے۔ اس مال کے لیے تو رشتہ داروں سے لڑتا ہے، اس مال کے لیے بھائیوں کا حق کھاتا ہے، اس مال کے لیے بہنوں کا حق کھاتا ہے، اس مال کے لیے غریبوں پر ظلم کر کے، کرپشن کر کے ہیں لوگوں کا مال کھاتا ہے، اس کام کے لیے۔ یہ ہے تیرا مال۔ دیکھ دنیا کے اندر تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسے فنا کر دیتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ میرا مال، میرا مال۔ وہ بڑیاں کوٹھیاں میریاں ہوتے، بنگلے بنائے نے جناب، بڑیاں زمیناں نے، مربے دے مربے میرے نے۔ کیا ہے تیرا؟ تیرا وہی ہے جو تو نے کھایا، اس سے توانائی حاصل کی اور اسے نکال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لبستا فابلیتا، ہاں تیرا مال وہ ہے جو تو نے پہنا یا پہنا یا پہنا، او لبستا یا تو نے جو پہنا، فابلیتا اور پرانا کر دیا، بوسیدہ کر دیا اسے۔ بندے کی یہ حیثیت ہے، بس اتنی سی۔ یہ مال مال، ساری زندگی مال مال کہتا رہتا ہے۔ اس کے پاس لاکھوں ہوں، پھر لاکھوں کے بعد کروڑ ہو جائیں، ارب ہو جائیں، کھرب ہو جائیں، بلین ڈالر میں ہو جائیں، ملین ٹریلین ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جتنا مرضی مال اکٹھا کر لے، آخر ہوتا کیا ہے؟ یا تو وہ کھا سکتا ہے یا اپنے جسم پر اسے کیا کرتا ہے؟ پہنا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا جو پہن لیا اور اسے کیا کیا؟ بوسیدہ کر دیا۔ کیا کیا؟ بوسیدہ کر دیا۔ فابلیتا، اسے پرانا کر دیا۔ اچھا، جب کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، پکڑیں تو پھٹ جاتا ہے، کوئی پہنتا اسے؟ دنیا میں مال مال کرتا تھا بڑا مہنگا، اور یہ بیماری کن میں ہے؟ یہ زیادہ ان لوگوں میں بیماری ہے مہنگے سے مہنگے کپڑے خریدنے کی، جو تکبر میں شاہانہ زندگی، جو یہ سمجھتا ہے میرے پاس مال ہی بڑا ہے۔ اور یہ ایک بیماری خواتین میں بھی ہے، مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنتی، اور کرنا کیا ہوتا ہے اسے؟ فابلیتا، کرنا تو پرانا ہی ہوتا ہے نا، بوسیدہ آ جاتا ہے۔ جب پرانا اور بوسیدہ آ جاتا ہے پھر اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، پھر اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو آپ روزانہ اوپر سے پونے لے کے آتے ہیں۔ وہ کون سا کپڑا ہوتا ہے؟ وہ لباس ہی ہوتا ہے نا۔ پرانے کپڑے ہو جاتے ہیں، پھاڑ پھاڑ کے کسی کا پونا بنا لیا، کوئی ٹاکی بنا لی، کوئی پونچھا بنا لیا، کوئی اٹھانے کے لیے کوئی چیز، کوئی صفائی کرنے کے لیے وہ کپڑے استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ مال جس کے لیے انسان بار بار کہتا ہے مالی مالی مالی۔ اللہ اکبر۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو یہ شادی کا موقع ہوتا ہے، ایک دن 2 دن کی شادی، ایک دن نکاح اور ایک دن ولیمہ، اس پہ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے خریدتے ہیں، اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں،
بعد میں اس کپڑے کا وزن بھی نہیں اسے اٹھایا جاتا، ساتھ 2 نوکر اور چاہیے دلہن کو جو ساتھ دائیں بائیں سے اٹھا کے رکھے، بیڑا ہی غرق بھائی۔ اور پوچھ لو اس کی قیمت کیا ہے، یہ جی 1 لاکھ کا ہے، 2 لاکھ کا پہلے دن کا اس دلہن نے سوٹ سلایا ہے، یہ مال ہے، اس کے لیے تو زندہ ہے، تیری ساری توانائی اس مال کے ساتھ ان کپڑوں کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ کیا تو نے سمجھ رکھا ہے کہ تو ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہے گا؟ تجھے کبھی فنا نہیں ہونا، تو نے کبھی بوڑھا نہیں ہونا، تو نے کبھی بیمار نہیں ہونا، یہ کپڑے کبھی نہیں ختم ہونے، یہی سوچتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، ایسا نفسی کا عالم بن چکا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے معاشرے میں اگر کوئی سادے کپڑے پہن لے تو اتنی جہالت ہے، لوگ کہیں گے ہے ہی بیچارہ غریب ہے ہی مسکین ہے، یہ بولتے پان جو گئی کو نہیں۔ اور یہ بیماری عورتوں میں بہت زیادہ ہے، آپ کے گھروں میں بھی یہ سب کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، آنٹیاں ہیں، نانیاں دادیاں سب کے گھر میں ہیں نا، عورتوں بڑی بیچاریاں نو سزا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اتنی سزا ہے، مثال کے طور پر گلی محلے میں کوئی فوتگی ہو گئی، ایک عورت وہاں سوٹ پہن کے جاتی ہے، تو اگلے دن گلی محلے میں کوئی شادی تھی یا کوئی اور محلے میں کوئی فوتگی ہوگی، وہاں جانا ہے تو اب اسے یہی فکر پڑی ہے کل میں نے یہ سوٹ پہنا تھا، وہاں گئی تھی تو لوگوں نے مجھے دیکھا تھا، اور لوگ تیری جوتی سے بھی واقف نہیں ہے، تو جن کی فکر کر رہی ہے۔ تم نے راضی کرنا ہے اپنے رب کو راضی کر، یہ کیا بات ہوئی؟ فکر یہ پڑی ہوئی ہے کہ لوگوں نے کل مجھے دیکھا تھا میں نے یہ سوٹ پہنا ہوا تھا، تو آج یہاں میں نے پہن لیا تو لوگ مجھے پکڑ کے باہر نکال دیں گے، یہی سوچ ہوتی ہے۔ لوگوں کو اتنی فکر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، اتنی کسی کے پاس فرصت ہی نہیں ہے اپنے نفس سے، اپنے آپ سے باہر نکلنے کے کسی کو وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ اور لوگوں میں خصوصاً عورتوں میں یہ اتنا احساس کمتری کا شکار ہیں، وہ اتنا احساس کمتری ہے ان کے اندر، ان کو بس یہی فکر رہتی ہے کل میں نے یہ سوٹ پہنا تھا تو وہاں مجھے فلاں نے دیکھ لیا، آج اس نے وہاں بھی آنا ہے اور وہاں میں سوٹ پہن کے چلی گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی تو سب کچھ وہی ہے، اوپر سے کپڑے بدلنے کا کیا فائدہ؟ نہ دل بدلا، نہ من بدلا، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں لذت آئی، نہ اللہ کو راضی کرنے کا کوئی فکر ہوا، نہ نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر کرنے کا کوئی شوق پیدا ہوا۔ کیا فائدہ ان ساری چیزوں کا؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور عام دیکھا جائے نا ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ جو مصیبت والی بات ہے نا، لڑائی جھگڑے اور جس سے دوریاں پڑی ہوئی ہیں اور گھروں کے حالات خراب ہیں، وہ جوتے اور کپڑے سے ہی ہے۔ شادی آ گئی ہے تب مصیبت، تب جھگڑا لڑائی شروع، کوئی خوشی آ گئی ہے تب ایسے ہے۔ لوگ خود تو ڈوبتے ہی ہیں اور ساتھ دوسروں کو بھی ڈبو دیتے ہیں کہ نویں سوٹ ضرور بنایا جے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے یہ ہمیں پتہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوٹ سفید کلر کا یا یمنی چادر تھی، وہ جھبا ٹائپ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دور دراز علاقوں سے کوئی وفد آتے تو وہ لباس پہن کر ان کے پاس جاتے، اور اس کے علاوہ یا جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنتے یا عیدین کے موقع پر پہنتے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے زیادہ کپڑے نہیں تھے۔ ہمارے ہاں الماری کھولو در 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 نیچے گرتے ہیں، کیا ہوا؟ الماریاں کٹ گئی نا گھر، پھر بندے دی شامت آ گئی جی سانو الماری بنا کے دو، کپڑے بد گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر کل قیامت کے دن ہمیں ان چیزوں کا حساب دینا پڑ گیا تو کیا بنے گا؟ لوگ کہتے ہیں یہ کھانے پینے کی چیزیں پہننے پوننے کا بھی حساب ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن
محشر کے میدان سے اس وقت تک کوئی بندہ اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک وہ ان چیزوں کا جواب نہ دے سکے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا۔ اور اکثر وہی وہاں پھنسے کے کہیں گے کمان لگیا بھی نہیں پتہ کیتا تے جتیاں کپڑیاں تے لان لگیا بھی نہیں خیال کیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور نکال دیا، فنا کر دیا۔ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کپڑا پہنا اور اسے بوسیدہ کر دیا۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تصدقت فامضیت۔ اللہ اکبر، کہاں تیرا مال وہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے صدقہ کر دیا اور آگے بیچ دیا۔ آگے کہاں؟ آخرت کے لیے، قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے نا، اس صدقے کا بدلہ اللہ آخرت میں دیں گے، آگے بیچ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ان تینوں مالوں میں سے دو مال تو اس نے دنیا میں استعمال کر لیے ہیں۔ اگر صدقہ کیا، اس نے اگر صدقہ کیا، خیرات کی، تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کو اس کا فائدہ ہوگا، اور پھر وہ مال اس کا اصل مال ہوگا، پھر وہ مال اس کا اصل مال۔ دو دنیا میں رہ گئے، ایک آخرت میں اس کے ساتھ جائے گا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے ہم جوتا اچھا، کھانا پینا اچھا، کپڑے اچھے، سواری اچھی، گھر اچھا، سب کچھ اچھا، ٹیشن پیشن اچھے، اپنے پروگرام اچھے، فنکشن اچھے، اور جیسے ہی اللہ کے گھر، مسجد، مدرسے کی بات آتی ہے وہاں سب سے مظلوم اور سب سے مسکین میں بن جاتا ہوں کہ اللہ کرے منو مسجد مدرسے کچھ نہ دینا پوے، جے کسے کو لے منو ہی دے جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لینا قیامت والے دن، بتلا میری مساجد اور میرے مدارس میں میرے مہمان بچے، میرے مہمان طالب علم، میرے مہمان بندے، اللہ کے بچے نہیں ہیں، بچے تو میں کہہ رہا ہوں نا، نعوذ باللہ، کوئی ایسے نہ سمجھے، ہاں، میرے مدرسے میں، میرے گھر میں بنے ہوئے مہمان، چھوٹے چھوٹے اللہ کے بندے، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے والے۔ اے انسان، تجھے مال بڑا دیا تھا، تو نے کبھی ان کی ضروریات پوری کی تھی؟ کبھی خیال کیا تھا؟ کبھی اس کی طرف توجہ کی تھی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں، انسان کے مال کرتا ہے، اس کا مال ہوا جو اس نے کھا لیا اور فنا کر دیا، جو پہن لیا بوسیدہ کر دیا، یہ دو دنیا میں ختم ہو گئے۔ اور اس کا تیسرا مال وہ ہے جو اس کو آخرت میں فائدہ دے گا۔ وہ کون سا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ وہ صدقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور اس سے ہم پیچھے ہیں۔ بہرحال، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے۔ اور ایسے ہی نہیں ہے، کیوں بھائی؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ تو مال کی بات ہے نا، جب آپ کو کھانا ملتا ہے نا تو ایک بوٹی بھی آپ دوسرے سے چھین لیتے ہیں، میں کھا جاؤں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ میں وہ بچے موجود ہیں۔ اب ہنسی آ رہی ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ پرات رکھتے رکھتے بوٹی غائب کر دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے کرتے ہیں جیسے کبھی ملا ہی نہیں۔ مال کی کثرت نے، کھانے پینے کی ہوس نے انسانوں کو ہلاک کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی حرص کے بارے میں ایک اور حدیث بیان فرمائی، الہاکم التکاثر، مال کی کثرت کو حاصل کرنے میں لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اپنی ہلاکت میں چلے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، کتاب الرقاق،
6436 نمبر پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑی شاندار بڑی کمال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بیان فرمائی۔ کہا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، سن لو میرے بیٹو سن لو، آپ نے جب بڑے ہونا ہے، جوان ہونا ہے، معاشرے میں جانا ہے، آپ نے کبھی بھی ان چیزوں کی دوڑ اور بھاگ میں نہیں لگ جانا۔ کوشش کرنی ہے زندگی میں کہ زیادہ وقت اللہ کی رضا میں، اللہ کے دین کی خدمت میں، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے گزر جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کھیل تماشا تو ساری دنیا کرتی ہے، کوئی اللہ کے بندے بھی بنو نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اگر ابن آدم کے پاس، تو کیا پتا چلا ابن آدم کون ہے؟ ہم ابن آدم ہیں، ہم ابن آدم ہیں، ہم کیا ہیں؟ ابن آدم ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا ابن آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں، مال کی بھری ہوئی 2 وادی کسے کہتے ہیں؟ ہاں ندی کو نہیں، ہیں علاقے کو بھی نہیں، ہاں چلو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ چاروں اطراف میں پہاڑیاں ہوتی ہیں، چاروں اطراف پر پہاڑیاں ہوتی ہیں، اور درمیان میں جو چٹیل میدان بنتا ہے نا، پہاڑیاں اگر آپ نے کبھی غور کیا ہوا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہاڑیوں کے بازو بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ایسے اونچی اونچی ہوتی ہیں چاروں طرف، تو درمیان میں کیا ہوتی ہے؟ وادی ہوتی ہے۔ درمیان میں کیا ہوتی ہے؟ جو چٹیل میدان درمیان میں بنتا ہے نا، اسے کہتے ہیں وادی، اسے کیا کہتے ہیں؟ وادی۔ اللہ اکبر۔ چاروں اطراف پہاڑ، چاروں اطراف پہاڑ، اور درمیان میں جو درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے چٹیل میدان، اسے کیا کہتے ہیں؟ وادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں، 2 وادیاں مال کی بھری ہوئی ہوں۔ مال کیسا ہو؟ بکریاں ہو، بیڑے ہوں، اونٹ ہوں، گائے ہو، مہنگی سے مہنگے جانور جو حلال جانور ہیں وہ مہنگے سے مہنگے جانور ہو، پوری وادی ایک بھری ہو، پھر دوسری جگہ پر جا کر دوسری وادی بھری ہوئی ہو، اتنا مال اس سے گنا نہ جا رہا ہو، شمار نہ کر سکتا ہو، اتنا زیادہ اس کے پاس مال و دولت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی تو حیث اتنی ہے، یہ کیا کہے گا؟ لابتغى ثالثا، یہ تو تیسری وادی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ اس کا دل ہوگا 2 تو چلو ہو گئی نے، ہم تیسری بھی ہونی چاہیے تھی، کی ہونا چاہیے تھا؟ 2 تھے ہو گئی نے، ہوں تیسری بھی میرے کو ہو جائے نا۔ تو یہ اس کی خواہش ہے، یہ اس کی خواہش ہے، یہ اس کی تما اور لالچ اور حرص ہے۔ ایسے ہی سمجھو ہم 4-5 جنے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں نا مونگ پھلی، تو ایک ایک پکڑ کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو 1-2-3 کٹھیاں پھاڑ دیں، اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ میں جلدی جلدی سے کھا لوں، میرے پاس زیادہ آ جائے۔ یہ جو حرص ہے نا، یہ کھانے کی تما اور لالچ ہے، یہ مال میں ہوتی ہے۔ 1 وادی، 2 وادیاں، ایک گھر ہوتا ہے، اس کی دل ہوتا ہے میرے پاس 2 گھر ہوں، 2 ہو جاتے ہیں 3 ہوں، ایک گاڑی ہوتی ہے میں 2 ہوں، 3 ہوں، ایک کاروبار ہوتا ہے، دوسرا کاروبار ہوتا ہے، تیسرا، اس کا بس یہی خواہش ہوتی ہے، بس سب کچھ نا میرے پاس ہی آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی تلاش کرے گا، اور آدم کے بیٹے، اللہ اکبر، سن لو بیٹو، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدم إِلَّا التُّرَابُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہا آدم کے بیٹے کے پیٹ کو، آدم کے بیٹے کے پیٹ کو، پیٹ کون سا ہے؟ جنہوں ہٹے ڈالنے، مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اللہ اکبر۔ مٹی کے علاوہ، مٹی کے علاوہ کچھ بھی اس کو نہیں بھر سکتی۔ کیا مطلب؟ نہیں، بس یہ قبر میں جائے گا تو اس کی حرص ختم ہوگی، مٹی۔
اس کے پیٹ کو مٹی بھر سکتی ہے۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا کی حرص سے بچا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے جو واپس پلٹ آئے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات کہی۔ کہا اللہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے جو واپس پلٹ آئے، جو اللہ سے رجوع کر لے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، میرا رب اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جو اپنی ان عادتوں سے، حرص سے، لالچ سے باز آ جائے، اللہ اس کی حرص اور لالچ کو ختم کر دیتا ہے۔ بندے کی یہ حیثیت ہے، اس کی خواہشیں، اس کی ضرورتیں، اس کا حرص، اس کا لالچ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہ مال 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 کرتا ہے اور کہاں جا پہنچتا ہے؟ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اس ساری زندگی، مطلب یہ ہے ساری زندگی مال ہی اکٹھا کرتا رہتا ہے اور جا قبر میں پہنچتا ہے، اور مال پھر دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اس کے کام نہیں آتا۔ وہ پیچھے لڑتے رہتے ہیں، میرا ہی ہے، تیرا ہی ہے، میرا ہی ہے، تیرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اب مجھے وہ اچھی طرح حدیث ذہن نشین نہیں ہے، لیکن بس عام سی بات میں کر دیتا ہوں، شاید وہ حدیث ہو۔ اس آدمی سے بڑھ کر بے وقوف سفیہ آدمی کون ہو سکتا ہے جو دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے ساری زندگی؟ کیا مطلب؟ مال جمع کرتا رہتا ہے، خود مر جاتا ہے اور مال کن کو دے جاتا ہے؟ پیچھے والوں کو۔ ان کو کیا پتا ابے نے کس طرح کمایا تھا، کس طرح جمع کیا تھا، اماں نے کس طرح سنبھالا تھا، کس طرح بچا بچا کے، کس طرح کنجوسیاں کر کر کے، اپنی ضرورتوں کو کم کر کے، بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں یہ ساری برداشت کر کے یہ مال اکٹھا کیا تھا۔ اللہ کا حکم آتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور وہ مال کن کے لیے چھوڑ جاتا ہے؟ گویا کہ وہ دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا رہا نا، خود تو فائدہ نہ اٹھا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص کے بارے میں، سب سے زیادہ انسان کو جو چیز نقصان دیتی ہے نا، وہ حرص ہے۔ وہ کیا ہے؟ لالچ ہے۔ اور یہ لالچ اس کے دین کو تباہ کر دیتا ہے، یہ لالچ اس کے دین کو تباہ کر دیتا ہے، اور اس کی عزت بھی جاتی رہتی ہے، اس کی عزت بھی جاتی رہتی ہے، اس کی عزت بھی جاتی رہتی ہے۔ بھئی آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ اس کے مال کو بھی، مال کی حرص اس کی عزت بھی لے جاتی ہے، مال کی حرص اس کی عزت بھی لے جاتی ہے، اور اس کا دین بھی جاتا رہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی بری یہ لالچ اور حرص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں ہے، اور امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح کہا ہے۔ 2376 نمبر پر یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا دو بھوکے بھیڑیے، سن لو بیٹو، دو بھوکے بھیڑیے، بھیڑیا تو ویسے ہی بڑا چیر پاڑ کرنے والا ہے نا، اور اوپر سے بھوکا ہو، اوپر سے کئی دنوں کا وہ بھوکا ہو، اور اس طرح کے دو بھیڑیے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلا فی غنم، وہ دونوں بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں، بکریوں کے ریوڑ پر، بھیڑ پر چھوڑ دیے جائیں، تو کیا خیال ہے؟ وہ بکریوں سے پیار کریں گے؟ ان سے بغلگیر ہوں گے؟ ان سے محبت کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بھوکے ہیں تو کیا کریں گے؟
کھائیں گے، اور ان کی بھوک ان کو کیا کرے گی؟ ہر جانور پر حملہ کرنا اس پر ابھارے گی۔ ایک کی ٹانگ کو چیرا، دوسری کی ٹانگ کو چورا، کسی کی گردن سے دبوچا، کسی کے پیٹ کو۔ بے شک وہ سب کو کھائے نہ، مگر وہ سب کے سب ریوڑ کو زخمی ضرور کر دے، نقصان ضرور پہنچائے گی۔ اور ایک بھی بھیڑ میں سے، بکریوں میں سے ایک بھی ریوڑ میں سے کوئی ایسا جانور نہیں بچے گا جو ان کے حملے سے اور ان کے نقصان سے بچ سکے، اس لیے کہ وہ بھوکے بھیڑیے تھے، ان کو جیسے ہی کھانے پینے کی چیزیں ملی وہ اس پر حملہ آور ہو گئے۔ سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات یہاں سمجھائی ہے، کہا بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ، کہا اتنا خرابہ، اتنا خون خرابہ ان دو بیڑیوں نے بکریوں کے ریوڑ پر نہیں کیا جتنا آدمی کے مال اور شرف اونچا، میں اونچا ہونا، دوسروں سے اعلیٰ بننا اور دوسروں سے ذرا خاص بننے کے لیے، اونچا ہونے کے لیے، جتنا دوسروں سے اونچا ہونے کے لیے اور مال اکٹھا کرنے کا حرص اور لالچ آدمی کو اس کے دین میں وہ اپنے دین میں جتنی خرابی پیدا کرتا ہے نا، یہ ان دو بیڑیوں سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا وہ انہیں اتنا خراب نہیں کرتے جتنا آدمی کے مال اور شرف اونچا ہونے کی حرص اس کے دین کو خراب کرتی ہے۔ اے انسان، کس چیز سے غافل کر دیا؟ اللہ کے احکام سے، اس کے دین سے اور آخرت سے۔ اے انسان، تجھے اس مال نے، اس دولت نے، اس حرص نے، اس اونچا ہونے کے لالچ نے تجھے غافل کر دیا ہے۔ اے الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم کہاں چلے گئے؟ قبروں میں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ قبروں میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یقیناً تم ضرور دیکھو گے کس کو؟ جہنم کو۔ سن لو اچھی طرح بات۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا، جو بندہ بھی جنت میں جائے گا، جو بندہ بھی جہنم سے گزار کر اللہ اسے لے کے جائے گا، جہنم اس کو دکھا کر اللہ لے کے جائیں گے، جہنم پر اسے وارد کر کے اللہ لے کے جائیں گے۔ تم میں سے ہر کوئی اس پر وارد ہوگا، کس پر؟ جہنم پر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کیوں کریں گے؟ سمجھ یہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ اس طرح اس لیے کریں گے تاکہ اس بندے کو جنت میں جا کر اللہ کی نعمتوں کی اچھی طرح قدر ہو سکے، کہ وہ میرے دوست احباب، گلی محلے کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، وہ میرے ساتھ کھانے پینے والے جہنم میں سڑ رہے ہیں، اور مجھے اللہ نے مجھ پر میری نیک بختی کی وجہ سے دنیا میں اچھے اعمال اور مال کی حرص سے بچتے ہوئے اور اپنے دین کو بچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا ہے، اور میں ان کے اوپر سے گزر کر کہاں آ گیا ہوں؟ جنت میں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ آدم کے ہر بیٹے کو اس سے گزاریں گے، وارد کریں گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اللہ کہتا ہے یقیناً تم ضرور دیکھو گے جہنم، پھر یقیناً تم ضرور دیکھو گے اسے عین الیقین، عین الیقین، یقین کی آنکھ کے ساتھ۔ اس دن تم دیکھو گے، تمہیں یقین آ جائے گا اللہ کی باتوں پر۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا میں لوگوں کو کہا جائے نا، کہتے لو اے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بیٹو یہ صورت انسان کو سمجھ آ جائے قرآن کریم کی، تو وہ پھر کوئی بھی نافرمانی اور گناہ کرنے سے پہلے بڑی مرتبہ سوچتا ہے کہ یا اللہ میرا کیا بنے گا،
اے اللہ تو مجھے ان گناہوں سے نافرمانیوں سے بچا لے، مال کے حرص اور کثرت کی لالچ سے اللہ تو مجھے بچا لے۔ آگے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یقیناً تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں، اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا ہمارا حق ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اب ماں باپ سے پیسے لینے ہمارا حق ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ بھی میرا حق ہے جی۔ کچھ چھوٹا ہے تو وہ کہے گا میرا حق نہیں ہے، تو کوئی بڑا ہے کہے گا میرا حق نہیں ہے۔ اللہ، کھانے پینے کے حق اور حقوق اس کی باتیں کرتے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کو سمجھو میرے بیٹو، یہ عام صورتیں پڑھی جاتی ہیں نمازوں میں۔ کس لیے پڑھی جاتی ہیں؟ ہم شرارتوں میں پڑ جائیں، نافرمانیوں میں آگے ہو جائیں، اپنی من مانیاں کریں؟ نہیں، اس لیے نہیں پڑھی جاتی، یہ اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ ہم قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہم اس سے کچھ ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی صحت اور عافیت، کھانے پینے اور دوسری تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان کا کہاں تک شکر ادا کیا؟ اللہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یعنی صحت، تندرستی، عافیت، کھانے پینے، پہننے کی چیزوں کا سوال ہوگا کہ یہ چیزیں تو اللہ نے تمہیں دی تھی، ان کا کہاں تک تم نے شکر ادا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ معمولی سی معمولی نعمت، معمولی سی معمولی چھوٹی سی چھوٹی لذت اور عافیت اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے، اس کے بارے میں بھی ہم سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اللہ اکبر۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ کے ساتھ سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور اس حدیث کا نمبر 2038 ہے، 2038 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، اور ایک انصاری کے گھر آئے اور اس نے مہمانی میں کھجوریں اور بکری کا گوشت پیش کیا۔ مہمان نوازی میں کھجوریں پیش کیں اور بکری کا گوشت پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے گوشت اور کھجوریں کھائیں اور اوپر سے میٹھا شیریں پانی بھی پیا، شیریں پانی بھی پیا۔ جب خوب سیر ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میرے بیٹو، سن لو اچھی طرح بات، یہ اتنی ضروری باتیں ہیں، ان کو سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ان چیزوں پر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کا راستہ متعین کرنا اور اپنی نفسی خواہشات اور دنیا کی معمولی لذتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دینا اور اللہ کا نافرمان بنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان بنانا، کبھی یہ سوچ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب چیزیں کھا لی، میٹھا پانی پی لیا، پھر فرمایا، کہا والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے پہلے پچھلے ہر قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیے ہیں؟ معاف فرما دیے ہیں۔ وہ فکر مند ہیں اور فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ کس نعمت کے بارے میں؟ یہ جو گوشت کھایا، کھجور کھائی، جو پانی پیا، یہ ہم سمجھتے ہیں پاپڑ کھائی جاؤ، کسی نے نہیں پوچھنا۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے۔ اس کی ٹافی نکال لی،
اس کی چابی نکال لی، اس کے بکسے سے کوئی چیز نکال لی، ایک چوری، اوپر سے قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. الیاذ باللہ. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں تو معاف فرما دیں. اللہ ہمیں معاف فرما دیں. اللہ ہمیں معاف فرما دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا یہ عمل ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے اتنے ڈرے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے سوال و جواب کے معاملے سے بچنے کے لیے اتنی احتیاط کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس رہنے کے لیے پکے گھر تھے. بھائیو بتاؤ ذرا، ان کے پاس پکے گھر تھے؟ لینٹر پڑے ہوئے تھے، ٹائلیں لگی ہوئی تھی، یہ قلین تھے اس طرح کے، یہ ماربل لگا ہوا تھا، گرم پانی تھا سردیوں میں، اور گرمیوں میں ٹھنڈا اور برف کا پانی تھا؟ نہیں تھا. نعمتیں بھی نہیں تھی اتنی، لائٹیں، پنکھے، کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس. ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ان گنت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن شکر نہیں ہے. اور ان کے پاس کچے مکان، کھجور کی چھال سے بنے ہوئے چھت، بارشوں میں بارشوں کے پانی کے ساتھ وہ چھت کیا ہوتے؟ اللہ اکبر، بہہ جاتے. پانی، بارشوں کا پانی اوپر سے نیچے گرتا، بہہ جاتا. پنجابی سے جنہوں کہتے ہیں چو جاتے. اور ان کے پاس نہ ہوائی جہاز تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ پیٹرول تھا، نہ ڈیزل، نہ ان کے پاس اتنے اچھے قلین، نہ عام قلین، نہ پکی مساجد، نہ پکے گھر. پھر بھی نہ ان کے پاس اتنے اچھے کپڑے اور لباس تھے پہننے کے لیے، نہ اتنے زیادہ تھے. پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں نہ پوچھ لیں. اور ایک ہم ہیں جن کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے، نعمتوں پہ نعمتیں کھاتے ہیں، نعمتوں سے نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کھا کھا کر دانت ٹوٹ چکے ہیں، پیٹ بڑے ہو گئے ہیں، اور جناب پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے. پھر بھی میں نے کچھ نہیں لبیا، پھر بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے. کبھی کھانے کا نہیں ملا، کبھی پینے کا نہیں ملا. وہ کھا گیا، وہ لے گیا، وہ کھا گیا. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. میرے بیٹو، معززات، مطہرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آؤ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے بن جائیں. شکر کرنے والے بن جائیں. نعمتوں کا شکر کریں گے تو اللہ نعمتیں بڑھا دے گا. اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دے گا. اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دے گا. شکر نہیں کریں گے تو پھر بیچ ہی رہ جائے گا سب کچھ. شکر نہیں کریں گے تو بیچ ہی رہ جائے گا. کیوں پھر شکر کرنا ہے؟ یہ مال کی کثرت کی دوڑ میں پڑنا ہے؟ یہ حرص، میں کیا، میں مر جائے گا پوچھے گا بھی نہیں کوئی تمہیں. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر اللہ کے بندے بن جائیں. پھر ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے بھی پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں فرصت دی تھی، میں نے تمہیں وقت دیا تھا، تمہارے اماں ابا تم پر خرچ کرتے تھے، تم پڑھنے کے لیے آئے تھے، وہاں قلین اچھے، رہنے کی جگہ اچھی، وہاں کھانا پینا اچھا، وہاں ماحول اچھا، اور ضروریات زندگی ساری تھی. بتاؤ اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا تھا؟ تو کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ تو بیٹوں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں. اللہ کی نعمتوں کو زیادہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے شکر گزار بن جاؤ. نعمتیں زیادہ چاہیے تو شکر گزاری بڑھا لو. دسترخوان پر نعمتوں کو زیادہ پسند کرتے ہو تو اتنا زیادہ اللہ کا شکر کرو. اس کے سامنے کھڑا ہونا، یہ جو ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں،
اس کے علاوہ ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بھی نعمتوں کی شکر کی ایک شکل ہے۔ اور پھر جو ہو وہ